السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالرحمان ہے اور میں جماعت نام کا طالب علم ہوں۔ میرے اسکول کا نام جناح اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج شاہ مقصود ہری پور ہے۔ آج میں آپ کو نظم اور غزل کے فرق کے بارے میں بتاؤں گا۔ نظم کے لغوی معنی پیرونے کے ہیں، جیسے موتی لڑی میں پروئے جاتے ہیں۔ اشعار کا ایسا مجموعہ جس میں شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی خاص موضوع یا خیال بیان کی جائے اسے نظم کہتے ہیں۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے متعلق باتیں کرنا ہے۔ شاعری کی وہ قسم جس میں حسن و عشق کی معاملات کا بیان خلوص دل کے ساتھ ایک خاص انداز میں کیا جائے اسے غزل کہتے ہیں۔ نظم باقاعدہ عنوان کے تحت لکھی جاتی ہے، جبکہ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا۔ غزل کی کوئی اقسام نہیں، جبکہ نظم کی مختلف اقسام ہیں۔ موضوع کے لحاظ سے نظم کی اقسام: ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے ہم کہتے ہیں۔ نعت: ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ منقبت: جس میں اولیاء اللہ و بزرگان دین کی تعریف بیان کی جائے اسے منقبت کہتے ہیں۔ مناجات: ایسی نظم جس میں بندہ اپنے خدا سے التجا کرے اور دین و دنیا کی بھلائی مانگے اسے مناجات کہتے ہیں۔ مرثیہ: ایسی نظم جس میں کسی کی موت پر غم کا اظہار کیا جائے اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ قصیدہ: ایسی نظم جس میں بادشاہ، وزیر یا کسی امیر شخص کی تعریف بیان کی جائے اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ نظم کی بہت سی اقسام ہیں جو ابھی میں وقت کی قلت کی وجہ سے بیان نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ کو ساخت کے لحاظ سے اس کی نظم کی اقسام بتاؤں گا۔ مثلث: ایسی نظم جس کے ہر باند کے 3 مصرے ہوں اسے مثلث کہتے ہیں۔ مربع: ایسی نظم جس کے ہر باند کے 4 مصرے ہوں اسے مربع کہتے ہیں۔ ایسی نظم جس میں ہر باند کے 5 مصرے ہوں اسے محمس کہتے ہیں۔ مسدس: ایسی نظم جس کے ہر باند کے 6 مصرے ہوں اسے مسدس کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ دوستو، یہ تھا آج کا میرے پریزنٹیشن ٹاپک، جس میں آپ کو میں نے نظم اور غزل کے فرق کے بارے میں بتایا ہے۔ امید ہے آپ کو میرا پوائنٹ آف ویو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ نے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔